زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ آج ہمیں اس عظیم محفل سے سعادت اندوز ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو ہمیں، ہماری اور ہماری نسلوں کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے، اور ہم سب کو اس محفل پاک کے طفیل دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ آج یوم صدیق اکبر ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جانب سے جگہ جگہ محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اپنے عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ انہی محافل میں ایک محفل یہ بھی ہے جہاں آپ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، او کما قال علیہ السلام۔ میری امت پر، یعنی میری امت کی ہر فرد پر میرے ابو بکر کی محبت اور میرے ابو بکر کا شکر ادا کرنا واجب و ضروری ہے۔ اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ اب جو شخص بھی خود کو حضور کا امتی سمجھے، اس پر یہ ضروری ہے کہ صدیق اکبر سے محبت بھی کرے اور آپ کا شکر بھی ادا کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اپنے محسنین کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہوتا ہے۔ ہر چیز، ہر نعمت بلا شبہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملتی ہے، مگر نعمت کے ملنے کے جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں، ان اسباب کی قدر کرنا اور ان اسباب کا شکر ادا کرنا بھی دین کی اہم ترین تعلیم ہے اور دین کا اہم ترین تقاضا ہے۔ تو اسی تقاضے کی تکمیل کے لیے آج یہاں یہ محفل پاک رکھی گئی ہے جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ گھروں میں بھی کافی حضرات اور خواتین میرا بیان سماعت کر رہی ہوں گی۔ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ چند باتیں میں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میری باتیں سماعت فرمائیں اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ جمعے کے بیان میں نے اہل سنت والجماعت کا بالکل بنیادی عقیدہ جو اجماعی ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، وہ بیان کیا کہ شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد، مرسلین اعظام کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص سنی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس عقیدے کے علاوہ دیگر عقائد جو ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کا منکر ہے تو پھر کافر و مرتد ہے۔ شیخین کریمین کی افضلیت
اور ان کی تفضیل، ان کی تقدیم، ان کو سب پر مقدم رکھنا، ان کو سب سے افضل، سب سے بہتر جاننا، یہ تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا، تمام ائمہ اہل بیت اطہار کا، ائمہ مجتہدین کا، تمام فقہا محدثین، تمام صوفیاء کرام کا اجماعی عقیدہ ہے۔ فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا، تصوف کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، پوری 1400 سالہ اسلامی تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں یہ مسئلہ ملے گا آپ کو۔ تفسیر کی ہر کتاب اس مسئلے سے بھری ہوئی ہے۔ تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام فقہا، تمام ائمہ، تمام صحابہ، تمام تابعین، تبع تابعین، کل اہل سنت والجماعت کے کل افراد کا یہی عقیدہ ہے۔ سوائے رافضیوں کے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس نے اس عقیدے کے خلاف، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اس عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ ظاہر کیا ہو یا کسی عقیدے کا اعلان کیا ہو۔ اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ، احادیث نبویہ، ہمارے پاس ایک انبار ہے دلیلوں کا۔ میں نے جمعے کے بیان میں کچھ اس میں سے چند قطرات آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ابھی شعر سماعت فرما رہے تھے، یار غار ہے صدیق اکبر، کیا وہ شعر تھا؟ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ ہیں، سفر ہجرت کے رفیق ہیں، یہ آپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ سفر ہجرت کے موقع پر جبکہ کفار مکہ تلواریں لے کر حضور کو تلاش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کے شمع گل کر دی جائے اور حضور کو شہید کر دیا جائے، اور حضور رحمت عالم جان عالم اپنے گھر انور سے باہر تشریف لائے، صدیق اکبر کو لیا اور آپ نے سفر ہجرت کا آغاز فرمایا۔ قرآن مقدس کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر حضور کو غار ثور میں لے گئے۔ غار ثور، جو حضرات بھی آپ میں سے حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں غار ثور کیا ہے۔ مکہ المکرمہ کے باہر ایک بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اب میرے جملے پہ غور کریں، بہت اونچی پہاڑی ہے، تقریباً زمین سے آسمان کی بلندی میں 2.5 کلومیٹر بلند وہ پہاڑی ہے، تقریباً کم و بیش 2.5 کلومیٹر۔ اب آپ سوچیں زمین پر، ہموار زمین پر اگر کسی کو 2.5 کلومیٹر پیدل چلنا ہو تو چھکے چھوٹ جاتے ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ زمین، ہموار زمین میں پیدل چلنا ہو 2.5 کلومیٹر، اور پھر اگر آپ کے اوپر 30، 35، 40، 50 کلو کا بوجھ ہو اور پھر آپ کو پنجوں کے بل یوں چلنا پڑے تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کو یہ مرتبہ نصیب ہوا، یہ مقام ملا، یہ آپ کو قرب مصطفیٰ کا اعلیٰ ترین مقام ملا کہ سفر ہجرت کے موقع پر انتہائی خطرناک لمحات میں آقا دو عالم نور مجسم نے رفیق سفر کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا وہ ہستی صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ صدیق اکبر حضور رحمت عالم کو غار ثور پر جب لے جاتے ہیں تو روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صدیق اکبر نے حضور رحمت عالم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اپنے پنجے کے بل چلتے ہوئے خاردار پرخار وادیوں کو پار کرتے ہوئے کتنی مشقتوں کے ساتھ انہوں نے حضور کو غار ثور تک پہنچایا۔ حضور کی محبت میں ہر قسم کی مشقت، ہر قسم کی پریشانی بخندہ پیشانی برداشت کی ہے۔ اور جب کفار مکہ غار ثور پر پہنچے، تلاش کرتے چونکہ انہوں نے ماہرین کو رکھا تھا جو تلاش کرنے میں ماہر تھے، جو پنجوں کا نشان دیکھ کر پہچانتے تھے کہ کس کا پنجہ ہے۔ ایسے لوگ کفار مکہ کے ساتھ، مکہ کے درندوں کے ساتھ، آتنکوادیوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں پر پہاڑ کے اوپر کو گیا ہے اور یہ ابو بکر کا پنجہ معلوم ہوتا ہے۔ کفار مکہ وہاں پہنچے بالکل غار ثور کے دہانے پر۔ غار ثور جو لوگ وہاں گئے وہ جانتے ہیں غار ثور کے دہانے پہ جب کوئی شخص پہنچتا ہے، غار ثور جہاں سے اندر انٹری ہوتی ہے تو یوں ہے، پھر وہ نیچے گھوم کریں۔ اور میں الحمدللہ 3 بار گیا ہوں مگر غار ثور جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ کرم فرمائے، حضور کی نظر کرم ہو جائے، جاؤں گا تو انشاءاللہ غار ثور پر ضرور حاضری دوں گا۔ نیچے جا کر واپس آ گیا، ہمت نہیں پڑ پائی۔ بھری جوانی میں یہ عالم ہے، صدیق اکبر نے
اس وقت جبکہ راستے نہیں تھے اور پہاڑ میں باقاعدہ کیسے کیسے راستے رہے ہوں گے اس زمانے میں، خاردار وادی تھی، اس کو انہوں نے حضور کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھا کر طے فرمایا تھا، اور حضور صدیق اکبر وہاں تشریف لے گئے۔ تو کفار مکہ وہاں پہنچے تو صدیق اکبر نے اس وقت حضور سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کفار مکہ غار ثور کے بالکل منہ پر ہے، حضور اگر یہ ابھی اپنے قدموں کو دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ یہ گفتگو حضور کی صدیق اکبر سے، صدیق اکبر کی حضور سے ہو رہی ہے، مگر کفار مکہ اس کو سن نہیں سکے، نہ دیکھ سکے نہ سن سکے، بلکہ کفار مکہ نے وہاں لے جانے والے شخص سے کہا کہ تم کہاں لے کے آگے ہو، یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا اندر جا کر جھانک کر دیکھیں۔ کفار مکہ نے کہ بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہو، یہاں مکڑیوں کا جالا لگا ہوا ہے، یہاں کبوتری کا انڈا ہے، یہاں پرندوں کا گھونسلہ ہے، تو اگر کوئی شخص اندر گیا ہوتا تو کیا یہاں گھونسلہ ہوتا اور یہاں پرندوں کے انڈے ہوتے اور یہاں مکڑی کا جالا ہوتا؟ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہو۔ ڈانٹ پھٹکار کر وہاں سے واپس آئے۔ حضور صدیق اکبر نے اس موقع پر حضور سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، یہ کفار مکہ یہاں پر موجود ہے، اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اس موقع پر آقا دو عالم نے تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، افسوس مت کرو، گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، حضور نے اپنے ساتھ صدیق اکبر کو شامل فرما کے یہ ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کفار مکہ سن نہ سکے اور نہ دیکھ سکے۔ اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اپنے امام کا، جان ہے کیا، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، جان کسی کو نظر نہیں آتی۔ کوئی انسان نہ اپنی جان دیکھ سکتا ہے نہ دوسرے کی جان دیکھ سکتا ہے، جان لے سکتا ضرور ہے مگر جان کو دیکھ نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور تو کائنات کی جان ہے، جب کوئی انسان اپنی جان نہیں دے سکتا تو کائنات کی جان جان مصطفیٰ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضور کی جان کو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ حضور کی کرم ہے، حضور کا کرم اور حضور کی نوازش ہے کہ جس کو چاہتے دکھاتے ہیں اور جس کو چاہتے محروم فرما دیتے ہیں۔ اور آپ بھی رسالہ اقدس کے بعد حضور رحمت عالم جان عالم اپنی امت کے جس محبوب فرد کو نوازنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنا دیدار کرا دیتے ہیں ورنہ محروم فرما دیتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اس موقع پر جو گفتگو ہوئی تھی، قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وَإِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی مدد نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ جس وقت کفار مکہ کی شرارتوں کی بنیاد پر میرا محبوب مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لایا تھا، ثانی اثنین جو دو جانوں میں سے دوسری جان تھا، اذ ہما فی الغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پورا منظر قرآن مقدس کے اندر، قرآن مقدس نے صدیق اکبر کو یار غار کہا، قرآن مقدس نے صدیق اکبر کو ثانی اثنین فرمایا، قرآن مقدس نے یہ اعلان کیا ہے کہ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد ہے۔ جب حضور صدیق اکبر نے حضور رحمت عالم سے فرمایا تھا کہ حضور یہ کفار مکہ یہاں ہیں، تو حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے بہت پیارا جواب ارشاد عرض کیا تھا، یا رسول اللہ وَإِن قُتِلْتُ فَأَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَإِن قُتِلْتَ حَلَقَتِ الْأُمَّةِ۔ حضور مجھے اپنی فکر نہیں ہے، ہمارے ساتھ آپ ہیں، کونین کے دولہا ہیں آپ، کونین کے آقا ہیں یا رسول اللہ، اگر میں مر جاؤں تو میں تو تنہا ہوں،
مگر یا رسول اگر آپ کو کچھ ہو گیا اور یہ کفار آپ کو شہید کر دیے تو حضور پوری امت ہی ہلاک ہو جائے گی، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر بھی حضور نے پھر یہی فرمایا تھا گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر حضرت امام حسین بن فضل نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَهُوَ كَافِرٌ لِإِنْكَارِهِ نَصَّ القرآن۔ امام حسین بن فضل نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابو بکر صدیق حضور کے صحابی نہیں ہے تو ایسا انسان کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف صدیق اکبر وہ ذات گرامی، کوئی ایسی ذات صحابہ میں ہے ہی نہیں قرآن مقدس نے جس کو حضور کا صحابی کہا ہو صراحت کے ساتھ، وہ ذات گرامی سیدنا صدیق اکبر کے ذات گرامی کہ تنہا تنہا آپ کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا کہ یہ صاحب محمد ہیں، حضور کے صاحب ہیں، حضور کی صحبت میں رہنے والے ہیں اور حضور کی صحبت سے فیض پانے والے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں۔ اس لیے مسئلہ قطعی اجماعی ہے کہ اگر کوئی شخص صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اور ان کو صحابی نہیں مانتا تو ایسا انسان کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی پرسوں میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھا، پاکستان کا رافضی بدبخت مردود یہ کہہ رہا تھا کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر یار غار تھے، جبکہ ابو بکر سفر ہجرت میں ساتھی ہی نہیں تھے حضور کی، معاذ اللہ۔ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اس بدبخت کو تو اپنے وجود کا ہی انکار کر دینا چاہیے، سرے سے قرآن ہی کا انکار کر دیتا نا کہ قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ پھر آگے بڑھتا کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے نام کا کوئی پیغمبر پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب تم کو انکار ہی کرنا ہے، بھری دھوپ میں چمکتے آفتاب کا انکار کرنے والے بیوقوف ہیں، احمق ہیں، گھامر ہیں، جاہل ہیں۔ آفتاب نصف النہار کا انکار تو کیا جا سکتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے یار غار ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص صدیق اکبر کے یار غار ہونے کا انکار کرے اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا احمق میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ روشن نشانیاں موجود ہیں، روشن آیت کریمہ موجود ہے، روشن احادیث کریمہ موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، 1400 سالہ پوری اسلامی تاریخ موجود ہے۔ مسلمان تو مسلمان، یہودی، عیسائی، سکھ، ساری دنیا کی قومیں تسلیم کرتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے ساتھ اگر کوئی ذات تھی وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات تھی، مگر یہ بدبخت زمانہ صحابہ کرام کے بغض کی بنیاد پر، صدیق اکبر کے بغض اور حسد کی بنیاد پر اس صریح نشانی کا انکار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنے وجود ہی کا انکار کر دے، اگر انکاری کرنا ہے تو۔ انکار کرنے کا اتنا شوق ہے، امریکہ کے وجود کا انکار کرے، برطانیہ کے وجود کا انکار کرے، عراق کے وجود کا انکار کرے، اور اپنے مرکز ایران کے وجود کا انکار کیوں نہیں کرتا؟ ان قطعیات کا جب انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس قطعی چیز، یقینی چیز کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے کہ صدیق اکبر یار غار نہیں تھے؟ اس سے بڑا پاگل دنیا میں میرے خیال سے کوئی انسان نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کے سفر ہجرت کے موقع پر جو ذات حضور کے ساتھ تھی وہ ابو بکر صدیق کی ذات نہیں تھی۔ اس سے بڑا پاگل میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوگا۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کے یہاں موجودگی کا ہمیں اتنا یقین نہیں جتنا یقین سفر ہجرت میں صدیق اکبر کے یار غار ہونے کا مجھے ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ آپ کو نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، مگر اگر کوئی صدیق اکبر کے یار غار نہ مانے، ثانیہ نہ مانے، حضور کا صحابی نہ مانے تو اس کا ایمان تباہ ہے، اس کا ایمان غارت ہے، اس کا ایمان ہلاک و برباد ہے۔ ہم آپ جیسے کیا لاکھوں لوگوں کو انکار کریں، زیادہ سے زیادہ ہم کو احمق کو جاہل کہہ سکتے ہیں، ہمارے ایمان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا تعلق تو عقیدے سے اور ایمان سے ہے۔ تو اس لیے صدیق اکبر کا مقام بہت بلند ہے قرآن مقدس میں، جو آپ کی عظمت اور جو آپ کی شان بیان فرمائی ہیں، بلا شبہ حضور کا ہر صحابی شان والا ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، مگر صحابہ میں جو مقام صدیق اکبر کے وہ مقام کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ میں نے اس سے پہلے کئی آیت کریمہ جمعے کے اندر اور پھر چند احادیث کریمہ پیش کی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں اس مسئلے کو خود صحابہ کرام کے اقوال سے تھوڑا سا میں اس کو واضح کرتا ہوں، اور صحابہ کرام کے اقوال پیش کرنے سے پہلے خود میں علی مولا کائنات کا فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی شیر خدا مولا کائنات کا مقام کس قدر بلند ہے ہم سب جانتے ہیں۔
علی شیر خدا مولا کائنات خود روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے، میں نے خود پڑھایا سنن ابن ماجہ شریف کے اندر، اور جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علی شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خر الانبیاء والمرسلین، او کما قال علیہ السلام۔ علی شیر خدا مولا کائنات خود روایت کر رہے ہیں، یہ بدبخت ہے جو کہتے ہیں کہ آپس میں نفرت تھی، بغض تھا، حسد تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں قرآن مقدس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال لیں۔ قرآن مقدس تو حضور کی تربیت کو، حضور کی تزکیے کو، حضور کی تعلیم کی تعریف و توصیف فرما رہا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کی سند دے رہا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ تربیت فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں جن کی تربیت حضور نے فرمائی 23 سال تک ان کے دلوں میں نفرتیں تھی، کدورت تھی، بغض تھا، حسد تھا، معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضور رحمت عالم جان عالم پر تنقید کر، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے در حقیقت آقا کریم پر تنقید کرنے والے ہیں۔ علی شیر خدا مولا کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صدیق اکبر کے مناقب بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کو ہم دیکھتے ہیں تو علی شیر خدا مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے مناقب بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ علی شیر خدا مولا کائنات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام اولین و آخرین میں، نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر تمام اولین و آخرین میں جتنے بوڑھوں کو بھی اللہ جنت کی سمت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر ان تمام بوڑھوں کی سرداری اللہ ابو بکر کو عطا فرمائے گا، عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے شیخین کریمین کے، بیان کر علی مولا کائنات بیان کر رہے ہیں جنہوں نے 2.5 سال تک تقریباً صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، 10 سال تک تقریباً عمر فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی علی شیر خدا مولا کائنات نے۔ اور تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم تو سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تقیہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہارے میں اتنا بغض اور حسد ہے تو جو کام تو خود نہیں کر سکتے اس کا الزام دھرتے ہو علی شیر خدا پر کہ وہ انہوں نے تقیہ کر کے نمازیں پڑھی، تقیہ کر کے نمازیں پڑھی۔ تو یہ تمہاری بکواسیں ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں امام سیوطی نے اس مقام پر بہت پیاری بات کہی ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ روایتیں دونوں طرح کی ہیں، ایک روایت وہ ہے جو حسنین کریمین کے بارے میں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک روایت وہ ہے جو شیخین کریمین کے بارے میں ہے۔ امام سیوطی مصباح الزجاجہ کے اندر فرماتے ہیں، جو ان کا حاشیہ سنن ابن ماجہ شریف کا ہے، مجھے جہاں تک خیال آ رہا امام سیوطی ہی نے یہ بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ دنیا میں جو مسلمان جوانی کے عالم میں مرے گا اور پھر وہ جنت میں جائے گا تو اللہ ان کی سرداری حسین کریمین کو عطا فرمائے گا، اور جو مسلمان دنیا میں بڑھاپے کے عالم میں مرے گا، 40 سال کی عمر کے بعد مرے گا، تو رہیں گے تو سب جنت میں جوان ہی رہیں گے، 34 سال سے زیادہ کسی کو عمر نہیں ہوگی، مگر جو دنیا میں بوڑھے مریں گے ان کی سرداری اللہ جنت میں شیخین کریمین کو عطا فرمائے گا۔ یہ امام سیوطی نے دونوں کے مابین تطبیق بھی کہا، دونوں میں کوئی تضاد اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک حسین کریمین کے فضیلت کے باب میں ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے فضیلت کے باب میں ہے۔ اور علی شیر خدا مولا کائنات وہ ہستی ہیں، آپ خود فرماتے بلغنی ان اناسا یفضلوننی علی ابی بکر و عمر، مجھے پتہ چلا ہے، اور علی شیر خدا اپنی خلافت کے زمانے میں، اپنی خلافت کے زمانے میں یہ فرمایا، مجھے معلوم پڑا ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر پر ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں، یہ مجھے پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، سنو کان کھول کر، جو شخص بھی مجھے فوقیت دے گا ابو بکر و عمر پر تو میں اس پر وہی
حد جاری کروں گا جو الزام لگانے والے کی حد ہے، افترا کرنے والے کی حد ہے، اور افترا کرنے والے کی جھوٹا الزام لگانے والے کی جو حد ہے شرعی سزا وہ 80 کوڑے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو شخص بھی مجھے ترجیح دے گا شیخین کریمین پر تو میں اسے 80 کوڑے کی سزا دوں گا۔ آپ غور فرمائیں، علی شیر خدا مولا کائنات نے اتنی بڑی بات کیا یوں ہی کہہ دی؟ آپ کے پاس یقیناً دلائل تھے، آپ کے پاس آیات ہیں، آپ کے پاس احادیث کریمہ ہیں، اور آپ نے اپنے کانوں سے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور شیخین کریمین حضرت عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے ان کی فضیلت کی روایتیں سنی ہیں، کبھی آپ نے اس مسئلے میں اتنی سختی برتی اور آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے ترجیح دے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو سزا مفتری کو دی جاتی ہے، یعنی 80 کوڑے مار کر اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا۔ اور یہی بات عمر فاروق اعظم سے بھی مروی ہے، بالکل یہی روایت سے تقریباً الفاظ ملتے جلتے۔ عمر فاروق اعظم نے بھی یہی اعلان فرمایا اپنی خلافت کے زمانے میں، علی شیر خدا مولا کائنات نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں یہی اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ فرماتے کننا نخجر بین الناس فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخجر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں جب ہم لوگوں کے مابین ترجیح دیا کرتے تھے، کسی کو اختیار کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے تمام صحابہ میں ہم حضور کو ترجیح دیتے، تمام صحابہ میں صدیق اکبر کو ترجیح دیتے، اور صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق اعظم کو ترجیح دیتے، عمر فاروق اعظم کے بعد عثمان غنی کو ترجیح دیتے۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اس قسم کی ایک دو روایت نہیں، متعدد روایتیں موجود ہیں۔ اور حضرت امام محمد بن حنفیہ جو علی شیر خدا مولا کائنات کے نور نظر اور آپ کے بیٹے ہیں، عظیم شان آپ کی ذات گرامی ہے، اور امام محمد بن حنفیہ کی نسل آج بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عباس اور حضرت امام محمد بن حنفیہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، علی شیر خدا مولا کائنات کی وہ اولاد ہے جن سے آپ کا نسب جاری ہوا ہے۔ امام محمد بن حنفیہ سے بھی اسی قسم کی روایت موجود ہے، اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں، نبی اور رسولوں کے بعد تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، اور پھر علی شیر خدا مشکل کشا مولا کائنات کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ، یہی عقیدہ امام مالک کا ان سے پوچھا گیا، اے امام مالک آپ یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، حضور کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، او فی ذالک شک، کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ یعنی یہ عقیدہ ایسا ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے، بالا تر ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی، امام شافعی سے بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں۔ آپ الفقہ الاکبر اٹھا کے دیکھیں، کتاب فضائل صحابہ اٹھا کے دیکھیں، کتاب السنہ اٹھا کے دیکھیں، کتاب الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ان کے فتاوے موجود ہیں، ان کے اقوال موجود ہیں۔ تو دنیا میں کوئی انسان چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے مالکی، چاہے حنبلی، کوئی بھی ہو، دنیا کے کوئی بھی مقلد ایسا نہیں ہوگا جو خود کو ایسے معیار جو ان شیخین کریمین کو سب سے افضل نہ جانتا ہو، حتیٰ کہ وہ لوگ جو خود کو غیر مقلدین کہتے ہیں، خود کو وہابی کہتے ہیں، جو خود کو کسی کا مقلد نہیں کہتے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ شیخین کریمین نبی اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ایسا نہیں جس کو یوں نظر انداز کر دیا جائے، یہ بالکل جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ مولا کائنات سے منحرف ہونے والا ہے، امام حسن حسین سے منحرف ہے، ازواج مطہرات کے عقیدے سے منحرف ہے، صحابہ کرام کے عقیدے کو چھوڑنے والا ہے، اصحاب بدر کے عقیدوں کو چھوڑنے والا ہے، احد کے وادی میں اپنا سر قلم کرا دینے والے مجاہدین اسلام کے عقیدے سے وہ ہٹا ہوا ہے، صحابہ کرام، تابعین نظام، طبع تابعین نظام، ان تمام نفوس قدسیہ کے عقیدے سے وہ شخص ہٹا ہوا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ شیخین کریمین سے بھی اونچا کسی اور کا مقام ہے۔ اس لیے یہ اجماعی قطعی اور یقینی عقیدہ ہے جو نام نہاد مولائی مارکیٹ
مارکیٹ میں آئے ہیں رافضی ہیں حقیقت میں، انہوں نے نام چینج کیا ہے صرف سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لہذا کبھی بھی ایسے جاہلوں کے دھوکے میں نہ آئیں اور ایسے لفنگوں کے چکر میں نہ پھنسیں۔ یہ لوگ آپ کے ایمان لوٹنا چاہتے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان معاملات میں بھی دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں جو معاملات بالکل طے ہو چکے ہیں اور جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سیدنا صدیق اکبر کا مقام کس قدر بلند ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ جب سے زمین پیدا ہوئی اور چاند سورج کا نظام قائم کیا گیا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کبھی بھی سورج کسی ایسے شخص پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو شخص ابو بکر سے زیادہ افضل ہو، ابو بکر سے زیادہ بہتر ہو، الا ان یکون نبیا، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یعنی ابو بکر نبی نہیں، نبوت کے بعد جتنے بھی مقام ہو سکتے ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، وہ سارے کمالات اللہ نے ابو بکر کو عطا فرما دیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حضور رحمت عالم جانی عالم نے باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا خیر الناس بعد الانبیاء ابو بکر الا ان یکون نبیا۔ یہ حدیث پاک بھی اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے، نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے۔ اور جس حدیث پاک میں حضور نے اپنی موجودگی میں صراحت کے ساتھ، اصرار کے ساتھ ابو بکر کو اپنے مصلی امامت پر کھڑا فرمایا، کھڑا کیا، اور حضور کی زندگی میں صدیق اکبر نے تمام مسلمانوں کی امامت فرمائی، وہاں علی شیر خدا مولا کائنات بھی موجود تھے، عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے، تمام صحابہ موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، بدری صحابہ موجود تھے۔ ان تمام نفوس قدسیہ میں حضور کی نظر انتخاب اگر کسی ہستی پر پڑی ہے تو ہستی صدیق اکبر کی ہستی ہے، وہ ذات صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اس سے آپ کا مقام سمجھا جا سکتا ہے۔ حضور رحمت عالم کا جب وصال ہو گیا اور صدیق اکبر خلیفہ بنے، اس وقت بڑے خلفشار کا زمانہ تھا، عرب کے بہت سے قبیلے مرتد ہونے کی کگار پر تھے، جو یہ سمجھے کہ محمد مصطفیٰ انتقال کر گیا، اب اسلام ختم، اب اسلام کو ماننے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس موقع پر اگر کسی ہستی نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا ہونے سے بچایا ہے اور اسلام کو مضبوط توانا درخت بنایا ہے کہ جس کی شاخ آج چار بانگیں عالم میں پھیلی ہیں، اسلام کو ایسا مہکتا گلدستہ بنایا ہے جس کی خوشبو سے دنیا مہک رہی ہے، اور اگر کوئی ذات گرامی ہے تو صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اس وقت بڑے بڑے ہنگامے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے۔ حضور کی زندگی میں زکات فرض تھی، اور جب حضور کا انتقال ہو گیا تو اب ہم زکات نہیں دیں گے۔ اس موقع پر جب صدیق اکبر نے جہاد کرنے کا ارادہ فرمایا، عمر فاروق اعظم جیسی ہستی بھی صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ابو بکر آپ ایسے لوگوں سے جہاد کیسے کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا تھا خدا کی قسم جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے۔ وہ لوگ حضور کی زندگی میں جو اونٹ کی بچی، اونٹ کا بچہ بھی یا کوئی رسی بھی زکات میں دیتے تھے، اگر وہ زکات میں نہیں ادا کریں گے تو اس کے نہ ادا کرنے پر ابو بکر اسے جہاد کرے گا۔ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا جو زکات کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگر آج ان کو یوں چھوڑ دیا گیا تو کل لوگ مذہب اسلام کو تماشا بنائیں گے، کل کوئی اٹھے گا اور کہے گا ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم صرف کلمہ پڑھیں گے، کوئی کہے گا ہم حج نہیں کریں گے، کوئی کہے گا ہم یہ نہیں کریں گے، کوئی نماز کا انکار کرے گا، کوئی روزے کا انکار کرے گا، کوئی حج کا انکار کرے گا، کوئی زکات کا انکار کرے گا، تو مذہب اسلام تماشا ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے صدیق اکبر نے فرمایا جو لوگ زکات دینے کا انکار کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس کے بعد جہاد ہوا، انہوں نے توبہ کی، اپنی زکات لا کر بارگاہ صدیقی میں پیش کی۔ اس وقت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا تھا اے ابو بکر یقیناً تم حق پر تھے اور تمہاری باتوں سے اللہ نے میرے سینے کو بھی کشادہ فرما دیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے ایک اور فیصلہ فرمایا، مانعین زکات کے خلاف جہاد فرمائی، اسلام کو کمزور ہونے سے بچایا۔ جو لوگ مرتد ہونے والے تھے ان کے خلاف بھی جہاد فرمایا۔ اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ حضور نے اپنی زندگی میں
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک لشکر کا کمانڈر بنایا تھا، بڑے بڑے صحابہ ان کے ماتحت تھے، ان کے انڈر میں تھے، اور آپ نے رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا تھا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے باہر نکلا، ادھر حضور کا انتقال ہو گیا، لشکر واپس آ گیا۔ اور جب لشکر واپس آ گیا تو حضور کی تجہیز و تکفین کے بعد یہ معاملہ اٹھا کہ یہ لشکر واپس بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے۔ کبار صحابہ، سبھی صحابہ تقریباً ان میں 10 مبشرہ بھی داخل ہیں، سب کی رائے تھی کہ آئے صدیق اکبر امیر المومنین، ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، اسلامی فوج کو باہر بھیجنا مناسب نہیں ہے، وہ بھی مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ اسلام کے دشمن آس پاس ہے جو اسلام کو کھا جانا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر اس وقت اسلامی لشکر یہاں سے روانہ ہو گیا تو وہ لوگ جو باغی ہیں، وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں، وہ لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں، وہ کہیں مدینہ منورہ پر اٹیک نہ کر دیں اور اسلام کے خاتمے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ جب ہماری جڑیں مضبوط ہو جائیں، ایک نظام قائم ہو جائے، ایک سسٹم قائم ہو جائے تو آپ بعد میں بھیج لیجئے گا، مگر ایسے موقع پر کوئی بھی ہوتا اس کے قدموں میں لغزش آ جاتی، کوئی بھی ہوتا جنبش آ جاتی، پایا استقلال برقرار نہیں رہ پاتا۔ مگر ایسے موقع پر صدیق اکبر نے وہ بصیرت افروز جواب ارشاد فرمایا، آپ نے کہا لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں لشکر واپس بلا لوں، لشکر نہ بھیجوں، جس لشکر کو حضور نے بھیجا ہے میں اس کو روک لوں۔ اگر کتے آ کر مدینہ منورہ میں ازواج مطہرات حضور کی پاک باز بیویوں کے قدموں کو نوچنا شروع کر دیں، ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے، تب بھی ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کو رسول پاک نے بھیجا ہے۔ یہ میری جرأت، یہ میری ہمت نہیں کہ میں حضور کا نائب اور خلیفہ ہو کر حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس بلا لوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی کچھ بھی ہو جائے، بار بار تم یہ آیا کہ آپ نے پورے جوش کے ساتھ صحابہ کے مجمع میں پورے آب و تاب کے ساتھ اور پورے اپنی خلافت کے روب و دبدبے کے ساتھ یہ اعلان فرمایا، اگر پرندے آ کر ابو بکر کی بوٹیاں بھی نوچ لیں تب بھی ابو بکر حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا۔ آپ نے بھیجا لشکر، اور اسلامی لشکر حضرت اسامہ بن زید کی کمانڈری میں اور آپ کی امارت میں کوسوں میل، سینکڑوں میل دور جا کر رومیوں سے، عیسائیوں سے جنگ کرتا ہے۔ جب لشکر اسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو اسلام کے دشمن جو نظر پھاڑ پھاڑ کے مدینہ منورہ کو دیکھ رہے تھے اور مدینہ منورہ کو عید سے عید بجانا چاہ رہے تھے، ان کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا ہو گیا اور ان کے دل دھک دھک کرنے لگے کہ یہ تو اسلام کا نظام، اتنا مضبوط نظام، محمد اتنا مضبوط نظام قائم کر گئے ہیں کہ ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، ان کا لشکر عیسائیوں سے جا کر جنگ کر رہا ملک شام میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بہت مضبوط ہے، اسلام کے پاس بہت پاور ہے، اسلام کے پاس بہت فوج ہے، ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اسلام سے پھر جانا چاہتے تھے وہ بھی اسلام پر قائم رہے، اور جو لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی اسلامی لشکر جب مدینہ منورہ سے باہر گیا تو ایسا خوف پیدا ہوا، ایسی دہشت پیدا ہوئی کہ وہ طاقت و قوت رکھنے کے باوجود مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ہمت و جسارت نہیں کر سکے۔ یہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنے 2.5 سالہ مدت خلافت میں تمام مخالفین کا خاتمہ فرمایا۔ مسیلمہ کذاب سے آپ نے جہاد فرمایا، جس کے پاس 40,000 کی فوج تھی، زکوٰۃ دینے والوں سے آپ نے مقابلہ فرمایا، رومیوں سے آپ نے مقابلہ فرمایا، مرتدین سے آپ نے مقابلہ فرمایا، اور جاتے جاتے اسلام کی جڑوں کو ایسا مضبوط کر دیا، ایسا مضبوط کر دیا۔ اب آپ مخالفین کی کتنی بھی آندھیاں چلیں، مخالفت کے کتنے بھی طوفان چلیں، اسلام کی جڑوں کو وہ طوفان مل کر بھی کبھی بھی جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتے۔ صدیق اکبر کا احسان پوری امت پر، صدیق اکبر کا احسان پورے مسلمانوں پر۔ کوئی بھی مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہے وہ صدیق اکبر کے احسان تلے دبا ہوا ہے، کبھی بھی اس احسان سے اسے بردوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکر واجب علی امتی، یہاں پر جو اضافت استغراق کی کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت کے ہر شخص پر واجب و ضروری ہے۔ صدیق اکبر فنافر رسول تھے اور حضور سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور عند اللہ و عند الرسول، اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک آپ کا مقام کس قدر بلند ہے۔ بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں،
السیرت الحلبیہ، سیرت کی علامہ حلبی کی بڑی معروف کتاب سیرت حلبیہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، بڑی معتبر بڑی مستند کتاب سیرت حلبیہ، اس کے اندر روایت موجود ہے ان ابا بکر اذا حضرہ الوفات، کہ ابو بکر کا جب انتقال ہونے لگا، فقال ما حضرہ، تو آپ نے وہاں جو موجود تھے، فقال من حضرہ، جو ان کے پاس موجود تھے ان سے کہا اذا مت وفرغت من جہازی، جب میں مر جاؤں میرا انتقال ہو جائے اور تم لوگ مجھے تیار کر دینا، کفن وغیرہ پہنا دینا، فاحملونی، تو مجھے اٹھانا، حتی وقفتم علی باب البیت الذی فیہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے جنازے کو اٹھا کر لے جانا، اس دروازے کے باہر رکھنا، اس گھر کے دروازے کے باہر رکھنا جس میں حضور رحمت عالم کا روضہ انور ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، وقولو، اور یہ کہنا یا رسول اللہ ان ابا بکر یستاذنک، کہنا اے اللہ کے رسول ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کا یار غار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کا رفیق سفر ہجرت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے جس نے آپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں، جو سفر حضر میں آپ کے ساتھ رہا ہے، جس نے آپ پر اپنی عزت و آبرو جان و مال کو قربان کیا ہے، یستاذنک یا رسول اللہ، یہ ابو بکر آپ سے اجازت چاہ رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں جب میرا جنازہ وہاں رکھنا اور حضور سے اجازت چاہنا، فَإِنْ أُذِنَ لَكُمْ، تو اگر تمہیں اجازت دی جائے، اجازت دے دی جائے، کیسے اجازت؟ بِأَنْ فُتِحَ الْبَابِ، اس توبہ کی دروازہ کھول دیا جائے، اگر دروازہ کھول دیا جائے اور تمہیں اجازت دے دی جائے، فَأَدْخِلُونِي وَادْفِنُونِي، تو تم مجھے اندر داخل کر دینا اور وہیں ہم کو دفنا دینا، وَإِن لَمْ يُفْتَحِ الْبَابِ، اور اگر دروازہ نہ کھولا جائے، فَأَخْرِجُونِي إِلَى الْبَقِيعِ فَادْفِنُونِي بِهِ، تو تم لوگ ہمیں جنت البقیع لے جانا اور عام مسلمانوں کے ساتھ وہی ہم کو دفنا دینا۔ قبر انور پر دروازہ تھا، دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، صحابہ کرام نے جب آپ کو غسل دے دیا، کفن دے دیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ اٹھا کر قبر انور کے باہر لائے اور حضور کے روضہ انور کے دروازے کے باہر رکھا اور دروازہ بند ہے، وَكَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا بِقُفْلٍ، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، فَذَكَرُوا مَا قَالَ، تو انہوں نے وہی بات ذکر کی جو صدیق اکبر نے وصیت کی تھی کہ دروازے پر جانا اور پرمیشن مانگنا، اجازت لینا۔ جب صحابہ کرام نے دروازے پر صدیق اکبر کا جنازہ رکھ کر پرمیشن مانگی اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے یار غار، آپ کے صدیق، آپ کے صدیق، آپ کے دوست، آپ پر قربانی پیش کرنے کا جذبہ صادق رکھنے والے یہاں موجود ہیں، حضور کیا حکم ہے، کیا ان کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے فسقط القفل، تو تالا خود بخود کھلتا ہے بغیر چابی کے، اور تالا کھل کر زمین پر گر جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، وقال ہاتف من خارجہ من داخلہ، اور اندر سے ایک یہ آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اے لوگوں حبیب کو حبیب کی بارگاہ پر پیش کر دو کیونکہ حبیب اپنے حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام صدیق اکبر کا ہے، اور یہ مقام کیوں ظاہر کیا گیا؟ ہاتف غیبی سے آواز کیوں آئی؟ تالا کیوں ٹوٹا؟ دروازہ کیوں کھولا؟ تاکہ دنیا کے تمام مسلمان، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان جان لیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے یہ بدبخت رافضی بھی جان لیں کہ جس طریقے سے حضور خدا سے جدا نہیں ہے، صدیق اکبر حضور سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام اور یہ مرتبہ صدیق اکبر کا جو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، ہم سب کے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے، شیطانی تلبیسات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔